بسم اللہ الرحمن الرحیم 29واں پارہ۔ اس پارے میں سورۃ الملک، سورہ قلم، سورہ الحاقہ، سورہ معارج، سورہ نوح، سورہ جن، سورہ مزمل، مدثر، قیامہ، سورہ دحر اور مرسلات وغیرہ شامل ہیں۔ سورۃ الملک میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ کی ذات بابرکت ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے، وہ ہر چیز کا مالک ہے۔ اس نے موت و حیات کو آزمانے کے لیے پیدا کیا تاکہ کون اچھا عمل کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر شگاف کے پیدا کیا، چاند اور سورج اور ستارے ساری چیزیں بنائی، اس میں کوئی کجی نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا منافقین یا مشرکین کو جب جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس سے فرشتے سوال کریں گے کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا؟ تو اقرار کریں گے اور کہیں گے کہ ہم بھٹکے ہوئے تھے، ہم نے دھیان نہیں دیا، اگر ہم ان کی باتوں کو مان لیتے تو آج جہنم میں نہ ہوتے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا جو اللہ کو بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں، ان سے ڈرتے ہیں، اللہ نے ان کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اللہ کی نشانیاں بتائی گئی کہ آسمان کو دیکھو، پرندوں کو دیکھو وہ کیسے اڑتا ہے، بادلوں کو دیکھو وہ کیسے چلتا ہے، یہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے گنوایا۔ آخر میں کہا گیا کہ لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں، اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ سورہ قلم کا آغاز ہوتا ہے، اس میں بھی تقریباً 3 موضوع ہیں۔ مخالفین کا جواب دیا گیا، نصیحت کی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثابت قدم رہنے کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورت کے اندر قلم کی، کاغذ کی روشنائی کی قسم کھائی ہے۔ پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم پیدا کیا اور پھر اس کے ذریعے تقدیر لکھوائی اور اس تقدیر کو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ میں رکھوا دیا۔ اس کے بعد کہا گیا کہ اے نبی آپ اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا نمونہ بن کر دکھایا، اپنے قول اور عمل سے پوری دنیا میں سب سے بہتر اخلاق آپ نے دکھایا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا کہ جو لوگ آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں، ذلت پسند ہے، اشارے کرتے ہیں، کردار سے خالی ہیں، بخیل ہیں، حد سے تجاوز کرتے ہیں، دوسروں کا حق مارتے ہیں، مال اور اولاد پر گھمنڈ کرتے ہیں، اے نبی آپ ایسے لوگوں سے دور رہیے اور ان کو باغ والوں جیسے انجام سے ڈرائیے۔ باغ والے کا معاملہ یہ تھا کہ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے باغ دے رکھے تھے، بہت سارا مال دے رکھا تھا، اور اس کی عادت یہ تھی کہ باغ کا پھل جو تیار ہوتا تو اس میں اپنی ضرورت کے لیے جتنا ہوتا اس کو رکھ لیتا، بقیہ چیزوں کو غریبوں اور مسکینوں میں وہ تقسیم کر دیتا۔ جتنا وہ خرچ کرتا اللہ تعالیٰ اس کا اور نوازتا تھا۔ اتفاق سے جب اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اس کے بیٹوں نے سوچا کہ ہمارا باپ بہت بیوقوف تھا، اپنی جائیداد وہ دوسروں میں تقسیم کرتا، غریبوں اور مسکینوں میں دے دیتا تھا۔ اس مرتبہ جب باغ کا پھل تیار ہو تو ہم لوگ رات کے اندھیرے میں جائیں گے اور اس کو توڑ لیں گے تاکہ کوئی بھی غریب اور فقیر وہاں نہ پہنچ سکے اور پھر اس کو دینے کی ضرورت نہ پڑے۔ نیت میں فطور آیا، اللہ تعالیٰ نے سارے باغ کو ہلاک کر دیا۔ جب یہ لوگ وہاں گئے رات کے اندھیرے میں تو دیکھا کہ پورا باغ جل کر راکھ ہو چکا ہے۔ پہلے تو یہ لوگ سمجھے کہ جگہ بدل گئی ہے یا راستہ بھول گئے ہیں، بعد میں ان کی غلطی کا احساس ہوا کہ باپ اللہ کے راستے میں جتنا خرچ کرتا تھا اللہ اتنا ہی نوازتا تھا۔ بیٹوں کی نیت میں فطور آیا، اللہ نے سارے مال کو برباد کر دیا۔ اس کے ذریعے نصیحت دی گئی کہ انسان کو مال اور اولاد پر گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ مچھلی والے کی طرح جلد بازی مت کیجیے بلکہ صبر سے کام لیجیے۔ مچھلی والے حضرت یونس علیہ السلام قوم کو سمجھاتے رہے اور پھر جلد بازی میں نکل گئے۔ وہ نتیجہ یہ ہوا کہ کشتی میں سوار ہوئے، پھر مچھلی کے پیٹ میں گئے اور پھر وہ پورا
منظر جو قرآن پیش کیا ہے، وہ معاملہ پیش آیا، اس کی طرف اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ مچھلی والوں کی طرح آپ مت جلد بازی کیجیے۔ سورہ الحاقہ، اس کا بھی موضوع آخرت اور قیامت ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے کہا کہ قیامت میں جو قائم ہونے والی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ قائم ہونے والی چیز قیامت ہے، اور وہ کسی بھی کافروں سے دور نہیں ہوگا، دفع نہیں ہوگا۔ قوم عاد اور سمود کو عذاب کے ذریعے اللہ نے ہلاک کیا، اور پھر جو لوگ انتقال کر جائیں گے اللہ تعالیٰ میدان حشر میں ان کو جمع کرے گا، نام اعمال کو وزن کیا جائے گا، اور کچھ لوگوں کے نام اعمال ان کے دائنے ہاتھ میں دیے جائیں گے اور ان کے نام اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ جن لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے وہ جہنمی ہوں گے، اور وہ اپنے منہ کو چھپاتے پھریں گے، اور جب ان کا فیصلہ ہو جائے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا اس کو پکڑو، گردن میں توق ڈالو اور جہنم کے حوالے کر دو۔ 70 ہاتھ لمبی زنجیر میں جکڑ دیا جائے گا اس شخص کو، اور پھر اس کے بعد اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور جس کے دائیں ہاتھ میں نام اعمال دیا جائے گا وہ خوشی خوشی اچھلتا پھرتا لوگوں کو دکھاتا رہے گا اپنے نام اعمال کو۔ دنیا میں بھی اچھا رزلٹ آیا تو 10 لوگوں کو دکھاتا پھرتا انسان، اور رزلٹ اگر خراب آ گیا تو پھر وہ منہ چھپاتا رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن کو رسول پر نازل کیا جو شاعر اور کاہن نہیں ہے، یہ تو تمہارے رب کا کلام ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجا جاتا ہے۔ سورۃ المعارج میں بھی قیامت کا تذکرہ آیا کہ یہ کافروں سے دور ہونے والی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ صبر کیجئے، قیامت آئے گی، اس دن آسمان تلچھٹ کی طرح ہو جائے گا، پہاڑ دھونے ہوئی اون کی طرح یا روئی کی طرح ہو جائے گی۔ قیامت کے دن انسان اپنے بیٹے، بیوی، بھائی اور خاندان کو بطور فدیہ پیش کر کے عذاب سے بچنا چاہے گا، لیکن اس دن کسی کا بھی عذاب دور نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا کہ انسان جلد باز ہے، جب مصیبت پہنچتی ہے تو چیخنے چلانے لگتا ہے، اور جب آرام پہنچتا ہے تو اترانے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں فرمایا کہ بڑی عزت کے ساتھ اللہ تعالیٰ چند لوگوں کو جنت میں داخل کرے گا۔ اس میں سے وہ لوگ ہیں جو نماز کی پابندی کرتے ہیں، اپنے مال ضرورت اور محتاجوں پر خرچ کرتے ہیں، قیامت کو سچ مانتے ہیں، عذاب سے ڈرتے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، حدود، امانت اور عہد کا خیال کرتے ہیں، اپنی نمازوں کے تقاضوں کو پورا کرتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ نوح کا آغاز ہوتا ہے۔ اس سورت کے شروع میں حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ آیا کہ انہوں نے 950 سال تک لوگوں کو دعوت دی، اور بمشکل چند لوگ ایمان لائے۔ جب دیکھا کہ قوم مان نہیں رہی ہے تو انہوں نے دعا کی کہ اللہ اس کو ہلاک و برباد کر دے۔ اللہ نے کشتی بنانے کا حکم دیا، پھر اس کشتی میں ایمان والے اور ہر جاندار کے جوڑے داخل کیے گئے، اور اس کے بعد ایک سیلاب آیا طوفان کی شکل میں، اور اس میں جتنے لوگ ایمان نہیں لائے تھے سارے کے سارے کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ یہ تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان کیا۔ اس کے بعد سورہ نوح کے اندر استغفار کی فضیلت آئی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے یہ بات آ چکی ہے، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میرے بندو اپنے رب سے استغفار کرو، وہ بخشنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان سے تم پر بارش کرے گا، اور بارش نعمتوں کی بھی ہو سکتی ہے اور پانی کی بھی بارش ہو سکتی ہے۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہیں مال بھی دے گا اور تمہارے اولاد بھی دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات بھی بنا دے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہریں بھی بنا دے گا۔ یہ سارے فائدے استغفار کے ہیں۔ سورہ جن، اس میں ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ عکاظ کے بازار میں تشریف لے جا رہے تھے۔ مقام نخلہ پر آپ نے صبح کی نماز پڑھائی، کچھ جنات ادھر سے گزر رہے تھے۔ اس نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے قرآن کو سنا تو اس نے کہا کہ ہم نے بڑا ہی عجیب کلام سنا ہے جو سیدھے راستے کی رہنمائی کرتا ہے، لہٰذا ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مسجدیں اللہ کا گھر ہے، کوئی شخص اپنی ذاتی ملکیت نہ سمجھے
اپنے باپ دادا کی ملکیت تصور نہ کریں۔ مسجد جب بھی بنائی جاتی ہے تو اللہ کے لیے بنائی جاتی ہے، اور اس میں سارا کام صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، شرکیہ کام نہیں ہونا چاہیے۔ سورہ مزمل کا آغاز ہوتا ہے، شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تہجد کا مطالبہ کیا گیا، اور گویا نبوت کے ابتدائی دور میں ہی تہجد کا حکم دیا گیا تھا کہ آپ اٹھ کھڑے ہوئیے، اللہ کی عبادت کیجیے، آپ پر ہم ایک بڑا بوجھ ڈالنے والے ہیں، آپ پر ایک بڑی ذمہ داری ڈالی جانے والی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ انسان کو جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہو، بڑا کام ہو، تو اس سے پہلے انسان تہجد کا اہتمام کرے۔ بڑی پیاری نماز ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے اس کو پڑھا کرتے تھے، اور ہمیں بھی اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ تہجد کا اہتمام کریں اور تہجد پڑھیں۔ دوسرا حکم اس صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا کہ آپ سے جتنا ہو سکتا ہے اتنا قرآن کی تلاوت کرے، فَقْرَؤْا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ، جتنی آسانی سے پڑھ سکتے ہیں پڑھ لیا کریں، کفار کی اذیتوں پر صبر کریے۔ تیسرا حکم ہے نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دیں، اور اس کے بعد آخر میں اللہ نے کہا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ، آگے جو کچھ تم بھیج دو گے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے۔ انسان اپنی زندگی میں محنت کر کے، کوشش کر کے کماتا ہے، اور ساری جائیداد اولاد کے لیے چھوڑ جاتا ہے، جبکہ وہ اولاد زیادہ دنوں تک یاد نہیں رکھ پاتی، 2-4 دنوں تک یاد رکھتی ہے، پھر اس کے بعد ساری چیزوں کو بھلا دیتی ہے۔ اس لیے انسان عقل مند وہی ہے جو اپنے لیے آگے بھیج دے اور آگے کی تیاری کر لے۔ سورہ مدثر، اس میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اے اوڑھ کر لپیٹ کر سونے والے، اٹھ کھڑے ہوئیے، لوگوں کو ڈرائیے، اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے، کپڑے کو پاک صاف رکھیے۔ یہ آیت دوسری وحی کے بعد نازل ہوئی، اور اس میں گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان دعوت کا حکم دیا گیا کہ اب کھل کر آپ دعوت دے سکتے ہیں۔ اس صورت کے اندر جہنم میں جانے والوں کا تذکرہ آیا کہ جب ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تم کو کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ قالوا لم نک من المصلین، تو وہ لوگ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ معلوم یہ ہوا کہ نماز پڑھنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا یہ بہت ہی اہم کام ہے ایمان کے بعد۔ اللہ کی کتاب نصیحت ہے اور یاد دہانی ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ اور اللہ سے رشتہ جوڑو۔ اس کے بعد سورہ قیامہ، اس میں یہ بتایا کہ قیامت واقع ہونے والی ہے، اور انسان اگر گمان کرتا ہے کہ وہ دوبارہ نہیں اٹھایا جائے گا تو یاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے پوڑوں کو زندہ کرے گا، جمع کرے گا، اور اللہ کی تخلیق ایسی ہے کہ ہر انسان کے پوڑ الگ الگ ہیں، جوڑ الگ الگ ہیں، اور اسی وجہ سے پوری دنیا نے ریسرچ کر کے یہ ثابت کیا کہ ایک انسان کا فنگر پرنٹ دوسرے سے میچ نہیں ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی کی جاتی تو آپ جلدی جلدی پڑھنے کی کوشش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ آپ آرام سے پڑھیے، بقیہ یاد کروانا اور اس کو محفوظ کروانا ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا انسان جلد باز پیدا کیا گیا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کیا انسان گمان کرتا ہے کہ دوبارہ اٹھایا نہیں جائے گا؟ کیا وہ منی کا ایک ناپاک قطرہ نہیں تھا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح اور تندرست انسان بنا دیا، تو کیا اللہ تعالیٰ مردے کو دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اس کے بعد مرسلات کے اندر اللہ تعالیٰ نے تیز اور بہت آواز کے ساتھ چلنے والی ہواؤں کی گواہی پیش کی گئی کہ وہ ہر وقت قیامت کی یاد دلاتی رہتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ان کے لگام کو چھوڑ دیتا ہے تو یہ ہوا غبار اڑاتی ہے، بادلوں کو پھیلاتی ہے، اور کہیں بارش برساتی ہے اور کہیں تباہی برپا کر دیتی ہے۔ اس کے بعد اللہ نے کہا قیامت کے دن اللہ گنہگاروں کو حکم دے گا کہ آج تم جہنم کی آگ میں داخل ہو جاؤ، اور اس دن جہنم کی آگ سے نکلنے والی دھواں اس کو چاروں طرف سے گھیر لگی، جیسے بڑے بڑے محلوں سے انگارے نکل رہے ہوں۔ اس دن انسان کو بولنے اور عذر پیش کرنے کی اجازت نہیں ہوگی، اور اللہ کے مقابلے میں
کوئی تدبیر کام نہیں آئے گی، اس دن جھٹلانے والوں کے لیے بڑی خرابی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کی حفاظت فرمائے۔